370 वापस लाने का दावा करती है अपनी पार्टी, या 370 वापस लाने में कामयाब हो सकती है? नहीं, अपनी पार्टी बीजेपी है या फिर बीजेपी अपनी पार्टी के सपोर्ट में है, इस ज़िमन में आपका देखिए मुश्ताक बुखारी की स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं, क्योंकि वो भी पहाड़ी लीडरों में शुमार किए जाते हैं। उन्होंने भी पिछली बार कहा कि हमें लगता है कि अब हमें मत महबूबा को सपोर्ट करना चाहिए, महबूबा मुफ्ती को, पीडीपी को। इन बातें रहेंगी। क्या अपनी पार्टी स्टेट हुड वापस चाहती है? डेलीवेज निकालेगी उनको। हाँ, ये बात सही है। डेलीवेज ने कहा कि गांधरबल ही डिस्ट्रिक्ट में खाली जो फॉरेस्ट में मुलाजिम लगाए गए थे, टेम्परेरी बेसिस पे डेलीवेज लगाए गए थे, उनको निकाल दिया आज 15 साल के बाद, 10 साल के बाद, खाली गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। क्या अपनी पार्टी कल इनको वापसी कर वो दरवाज़ा अंदर करवाएगी जहाँ से निकाला गया? अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, आपका मेज़बान सईद नज़र खलीफा आपकी खिदमत में हाजिर। इस हमारे साथ मौजूद हैं राजा मंजूर खान साहब, जो साबिका एमएलए करना भी रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट पार्टी प्रेसिडेंट, अपनी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कुपवारा भी हैं। जी राजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। आज आप एक सेंट्रल कश्मीर गांधरबल के कंडी इलाके में आप आए, पहाड़ी इलाके में आप आए। आपका करना से यहाँ पहाड़ी लोगों के बीच में आने का क्या कुछ मंशूर था, और क्या कुछ बातें की खासकर आपने पहाड़ी लोगों के साथ, क्योंकि आप खुद भी पहाड़ी हैं, और पहाड़ी होने के नाते अपने पहाड़ी लोगों के साथ आपने क्या कुछ पार्टी के हवाले से क्या कुछ मंशूर बताया आपने? देखिए, ये नज़ाकत अली साहब, मैं बड़ा मशहूर हूँ कि यहाँ की बरादरी का और यहाँ की टीम का कि उन्होंने हमें दावत दी। यहाँ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की एक बड़ी शानदार मीटिंग हुई, जिसमें मेरे साथी फारूक इंद्रावी साहब भी हैं, और अपनी सूबाई सदर जो है वुमेन विंग की वो भी आई है, आपकी सरपंच साहिबा जैतूना जी और कुरैशी साहब, फारूक कुरैशी साहब, और बाकी सारे लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद थे। तो हमें काफ़ी पहले मैं इस इलाके में घूमा हूँ अपने साथियों के साथ। हमारे शाहीन साहब के साथ बहुत नज़दीकी तल्लुकात रहे, उस घर के साथ मेरा रिश्ता भी है। तो मैं आज यहाँ पर बड़ा खुश हो गया कि पहाड़ी लोगों ने जो एहसान फरामोश नहीं है जी। यहाँ पर जब उठी, आप हमारे एक नुमाइंदा उठी, उसने तकरीर की, तो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था कि उन्होंने ये अपनी तकरीर में कहा कि 40 साल या 50 साल की जदोजहद के बाद मौजूदा मरकज़ी सरकार ने जो एसटी लोग स्टेटस पहाड़ी लोगों को दिया, उसकी निस्बत पहाड़ी लोगों ने शुक्रगुजारी ही नहीं की, बल्कि ये भी कमिटमेंट की है कि हम पहाड़ी लोग जो है एहसान का बदला एहसान के साथ देंगे। चूँकि मरकज़ी सरकार ने, या मान लीजिए बीजेपी ने, जिसको हेड कर रहे हैं जनाब मोदी साहब या होम मिनिस्टर साहब, उन्होंने अपना कोई कैंडिडेट यहाँ नहीं डाला है, और उन्होंने भी ख्वाहिश जाहिर की है कि ख़ानदानी राज के ख़िलाफ़ आप वोट डाल सकते हैं। और वहाँ पुलिस रजौरी में तो सीधा कह दिया है कि भाई बैट को आप वोट दे दें, उनके प्रेसिडेंट ने दे दिया, उनकी टीम में हो गया। तो हमें ये अच्छा लगा कि यहाँ के पहाड़ियों ने भी ये बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया कि हम आपका जो कैंडिडेट है सईद अल्ताफ़ बुखारी साहब का जो कैंडिडेट है अपनी पार्टी का मोहम्मद अशरफ मीर साहब, उसको वोट देकर एहसान का बदला एहसान के साथ चुकाएंगे। अल्ताफ़ बुखारी साहब का जिस पर नज़र है, पहाड़ी लोगों को उसकी जमात पर नज़र है, उसको उसके हाथ मजबूत करेंगे। राज साहब, क्या जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी को डायरेक्ट बीजेपी जो है वो शील्ड का काम करेगी? क्योंकि अरविंद रैना ने खुद कहा मीडिया के साथ बात करते हुए कि इस बार अगर बीजेपी के कैंडिडेट नहीं भी आए, बैठ चलेगा। इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? क्या अपनी पार्टी बीजेपी है या फिर बीजेपी अपनी पार्टी के सपोर्ट में है? इस ज़िमन में आपका देखिए, बात सुनिए, ये प्रोबेबिलिटीज़ और पॉसिबिलिटीज़ की बात होती है सियासत में जी। अगर आप देखेंगे तो इस वक्त डिफरेंट अलायंस, उनके तो सीधे अलायंस है। हमारा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का बराह रास्त अलायंस बीजेपी के साथ नहीं है जी। ठीक है, उनका तो शिवसेना के साथ डायरेक्टली अलायंस है। शिवसेना इंडिया में, अभी हम इंडिया का एनडीए के डायरेक्टली वो मेंबर नहीं बने हैं। हमारी क़यादत टाइम पर इंशाल्लाह इस पर फैसला ले लेगी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। लेकिन वो तो शिवसेना इंडिया जो है उसमें शिवसेना बाज़ाब्ता एक पार्टनर है, ठीक है ना। रहा बीजेपी, देखिए हमने टकराव की सियासत नहीं करनी है,
نہ ہم نے کی. ہم نے اس وقت بھی جب پارٹی بنائی تھی ہم نے کہا تھا ہم مرکزی سرکار کے پاس جائیں گے اپنے معاملات لوگوں کے لے کر. ہماری قیادت مرکزی سرکار کے پاس سعید الطاف بخاری صاحب کی قیادت میں گئی اور وہاں سے زمین کی پروٹیکشن لائی, وہاں سے آپ کے روزگار کی پروٹیکشن لائی, وہاں سے 2800 سے زیادہ بچے جو ہیں جیلوں سے چھڑا کے لائی. ابھی بھی ہمارے قائد جو ہیں وہ ان معصوم بچوں کو, ان بچوں کو جن کے ماں باپ اور بہن بھائی تڑپ رہے, ان کو نکالنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. صاحب ابھی آپ نے کہا کہ پہاڑی لوگ جو احسان فراموش نہیں ہیں. پہاڑی لوگ جو ہیں ان کا آپ خود پہاڑی ہیں, کرنا سے تعلق رکھتے ہیں. پہاڑی ووٹ بینک کہاں جا رہا ہے اس بار؟ آپ کو کیا لگتا ہے پارلیمنٹ میں پہاڑی لوگ کی ویو جو ہوگی احسان کے بدلے احسان, یہ کیونکہ بی جے پی خود تو سامنے آئی نہیں کوئی سیٹ, تو ان کا ووٹ کہاں جائے گا؟ دیکھیے بات ایسی ہے جیسے میں کرنا سے ہوں, جی میری 85% لوگ جو ہیں وہ پہاڑی ہیں. جی. میری گجر برادری کے ساتھ بھی بڑا ووٹ بینک ہے. جی. وہ اپنی ڈیولپمنٹ پر, ہماری پارٹی کی قیادت پر وہ انشاءاللہ وہ ووٹ بھی ہمیں ملے گا. لیکن پہاڑی لوگوں کے لیے جو کھلے ہیں, یا مان لو کہ ان کی الینیشن جو ہے وہ بی جے پی کی طرف گئی 2 منٹ کے لیے آفٹر ریزرویشن, تو وہ سیدھے سادھے, چاہے وہ پونچھ ہو, وہ رجوری ہو, وہ آپ کے کشمیر ہو, وہ اننت ناگ ہو, وہ کپواڑہ ہو, وہ کرنا ہو, وہ کیرن ہو, مین جملہ انشاءاللہ الرحمن جو ہے وہ ووٹ جو ہوگا وہ جائے گا سعید الطاف بخاری صاحب کی پارٹی کو, اور نارتھ میں وہ جائے گا سجاد لون کو. کیونکہ سجاد لون کو بھی, سجاد لون کے خلاف بھی نہ ہم نے کینڈیڈیٹ لانچ کیا ہے نہ ہی بی جے پی نے کینڈیڈیٹ لانچ کیا ہے. لہٰذا ہم نے اپیل کیا لوگوں سے کہ بھائی سجاد لون کو ووٹ دے دو. جی. پھر مشتاق بخاری کی اسٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں, کیونکہ وہ بھی پہاڑی لیڈروں میں شمار کیے جاتے ہیں. انہوں نے بھی پچھلی بار کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ اب ہمیں مت محبوبہ کو سپورٹ کرنا چاہیے, محبوبہ مفتی کو, پی ڈی پی کو. اس معاملے میں کیا پہاڑی جو بول رہے تھے احسان کا بدلہ احسان سے, ابھی پہاڑی لیڈرشپ یہ جو سٹیٹمنٹس ان کو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے بات میں بتاؤں آپ کو, آپ نے شاید مشتاق بخاری صاحب کے بعد ان کے فرزند کا بیان نہیں سنا. اسی وقت ان کے فرزند نے تردید کی, اسی وقت ان کے فرزند نے تردید کی. اور ابھی ہمارے جو نامزد کینڈیڈیٹ ہیں ظفر اقبال مناز صاحب, ہماری پہاڑی ٹیمیں جو ہیں, کیونکہ ظفر اقبال صاحب پہاڑی تحریک کا ایک بہت بڑا نمائندہ ہے, جس نے 40 سال رائٹر ہی نہیں 40 جدوجہد میں گزار دیے ہیں. وہ ہم کو پتہ ہے کہ ظفر اقبال مناز کون ہے, ایک دیانتدار, ایک ایماندار اور ایک قابل شخصیت ہے. پہاڑی لوگوں کو ایک چانس ملا ہے اپنا نمائندہ پارلیمنٹ میں پہنچانے کا. مجھے پوری امید ہے یہاں پر بھی ہمارے پہاڑی لوگ اشرف صاحب کو سپورٹ کریں گے, گجر برادری بھی سپورٹ کرے گی, اور ساؤتھ میں وہ, نارتھ میں وہ سجاد لون کو سپورٹ کریں گے, اور پونچھ, رجوری اور ساؤتھ میں ظفر اقبال صاحب جو ہے تھمبنگ میجارٹی لے کر, 5 لاکھ سے زیادہ پہاڑی ہیں, تھمبنگ میجارٹی لے کر انشاءاللہ پارلیمنٹ میں جائے گا. پہاڑی لوگوں کا ڈیفنس بھی نہیں کرے گا, ڈیفنس خالی نہ صرف ڈیفنس کرے گا بلکہ پہاڑی لوگوں کے مسائل, مشکلات, مین جملہ ان کو بھی وہاں پر پارلیمنٹ میں دیکھے گا. اور پہلی بار ہمیں ایک موقع ملے گا کہ ہم ایک پہاڑی کو جموں ہندوستان کی پارلیمنٹ میں بھیج سکیں. آخری کیا کچھ پیغام چھوڑنا چاہیں گے, خاص کر آج کے پروگرام سے, خاص کر پہاڑی لوگوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے میرے واضح پیغام, جیسے میری بہن نے ابھی کہا, میں بڑا خوش ہوا. احسان کا بدلہ احسان, انڈیکیشن, ڈائریکشن سیدھی آ گئی ہے. دیکھو بات سنو, کل تک جیسے فاروق صاحب نے اپنی تقریر میں کہا, جب وہ ان کی گود میں بیٹھے تھے, منسٹر تھے, تب وہ فرشتے تھے. جب ہم نے گورنمنٹ آف انڈیا سے مراد لائی کشمیر کی بے کسوں کو, بے بسوں کو, بے روزگاروں کو, ان بچوں کے لیے تحفظ لایا, تب ہم ایجنٹ ہو گئے. ہم نے باضابطہ منسٹر نہیں بنے, ان کی پارٹی وہ منسٹر تھے. وہ اس لیے ہم کہتے ہیں بھائی جھوٹ مت بولو, ایسی چیزیں مت کو جو آپ کر نہیں سکتے ہو. آپ 370 کر کے لوگوں کو مت گمراہ کرو. آپ خدا را اب آج کا بچہ پڑھا لکھا ہوا ہے, آپ نے سپریم کورٹ جا کر مہر لگوا دی, 370 گیا اور گیا. ٹھیک ہے, کیا آپ کا الائن پارٹنر انڈیا نے مینیفیسٹو میں لکھا ہے 370 کو واپس لاؤں گا؟ اگر میں گورنمنٹ میں کل راہل گاندھی آتا ہے 2 منٹ کے لیے, وہ کبھی نہیں آئیں گے, آتا کیا وہ اس نے لکھا ہے آپ کی کانگریس نے ووٹ دیا 370 کے خلاف. جاؤ آزاد صاحب سے پوچھو, وہ خود کہہ رہا ہے
وہ خود لڑتا رہا لیکن اس کی پارٹی جو تھی کانگریس جو تھی انہوں نے ووٹ دے دیا, شیو سینا نے ووٹ دے دیا, وہ کیجریوال جو اس نے ووٹ دے دیا 370 کے خلاف. یہ ان کی گود میں بیٹھ کے جن لوگوں نے ہمارے خلاف ووٹ دے کے بل پاس کر کے ایبروگیشن کر کے ہماری شناخت ختم کر کے آگے 2 دن پہلے باپ بیٹا مودی صاحب سے ملے, 2 دن پہلے مودی صاحب سے ملے, اس کے بعد واپس آ گئے. ان کی مشکلات ہیں. جی آخری 3 باتیں رہیں گی. کیا اپنی پارٹی اسٹیٹ ہوڈ واپس چاہتی ہے؟ آپ اگر ہماری اپنی پارٹی کا تھوڑا واچ کریں گے, جب ہم نے پارٹی بنائی 8 مارچ 2020 ہم نے اپنا ایک مینیفیسٹو جاری کیا. مینیفیسٹو میں پوائنٹ نمبر 1 تھا ریسٹوریشن آف دا اسٹیٹ آف جموں. کیا 370 واپس لانے کا دعویٰ کرتی ہے اپنی پارٹی, یا 370 واپس لانے میں کامیاب ہو سکتی ہے؟ نہیں, دیکھیے میں ایسی کوئی بات نہیں کہوں گا. ہم نے پہلے آپ کو بتایا 371 کے لیے لڑائی کریں گے. ہم کہیں گے وہ قانون جو ہندوستان میں باقی ریاستیں اس طرح کا قانون ہمارے پاس ڈیلی ویج نکالے گے ان کو. ہاں یہ بات صحیح ہے, ڈیلی ویج نکالے نہیں. میں کہتا ہوں ڈیلی ویجر جو ہیں یہ ان کی سختی ہے, انہوں نے ہی 60,000 یا 70,000 یا 80,000 لوگوں کا فیوچر تباہ کر دیا. ہم آپ کو وعدہ کرتے ہیں, ہمارے چیف نے وعدہ کیا ہے, جب ہم سرکار میں آئیں گے باقی مراحت کے علاوہ ہم ان بچوں کا ڈیلی ویجرز کا اگر گورنمنٹ رہی ہوتی ہے انشاءاللہ ہم نے کوئی راجہ صاحب یہ میرا سوال نہیں ہے, گاندربل کے لوگوں کا سوال ہے. جب باہر سے ہم آ رہے تھے لوگوں نے یہ کہا کہ گاندربل ہی ڈسٹرکٹ میں خالی جو فارسٹ میں ملازم لگائے گئے تھے ٹیمپریری بیسس پہ ڈیلی ویج لگائے گئے تھے ان کو نکال دیا آج 15 سال کے بعد 10 سال کے بعد خالی گاندربل ڈسٹرکٹ میں. کیا اپنی پارٹی کل ان کو واپسی وہ دروازے اندر کروائے گی جہاں سے نکالا گیا؟ دیکھیے جو بھی لوگوں کے مسائل ہوں گے اس طرح کے ہوں, چاہے بجلی میں لوگ تھے, چاہے فارسٹ میں لوگ تھے, یا جو ڈیلی ویجر 20 سال سے رگڑا کھا رہے ہیں, جن کے بچے اس وقت فاقہ کشی کا شکار ہیں, جن بچوں کو دھوکہ دیا آپ کل آپ کو ڈیلی ویجر ہم لگاتے ہیں اس کے بعد آپ کل پرمٹ ہو جاؤ گے. آپ کو پتہ ہے انہوں نے بھوک ہڑتال کی, وہ بچے سڑکوں پر لیٹے لیکن کسی نے اس کا کام نہیں کیا. ہم آپ کو وعدہ کرتے ہیں کہ جو بھی عوام کے حق میں باتیں ہوں گی, نوجوانوں کی روزگار فراہم کرنے کی, عزت والا روزگار, اور چاہے وہ گورنمنٹ کا ہو چاہے پرائیویٹ سیکٹر ہو. ہمارا جو چیف ہے وہ خود ایک بہت بڑا بزنس مین ہے, اس کے یہ پورا علم ہے کہ کیسے اگر وہ 10,000 اس وقت 10,000 امپلائیز اس کے ہیں, اس کو یہ پتہ ہے کہ کیسے انویسٹمنٹ کی جائے اور کیسے بچوں کو روزگار فراہم کیا جائے. ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم عزت والا روزگار اور دھوکے والی بات نہیں, اور جموں کشمیر میں اچھا ہسپتال, اچھے سکول, اچھی سڑکیں, اچھی ہیلتھ, اچھے ہسپتال, یہ ساری جو بنیادی چیزیں, بجلی سستی, یہ ساری چیزوں کو ہم نے وعدہ بند ہیں کہ اگر ہماری سرکار آتی ہے تو انشاءاللہ الرحمن ہم اس پر کام کریں گے, یہ لوگوں کو لا کر دیں گے. اور ابھی ہمارا پارلیمنٹ ممبر جو جائے گا وہ وہاں خاموشی سے ان لوگوں کے ممبروں کی طرح خاموشی کے ساتھ بیٹھے گا نا اپنی تنخواہ کے لیے. وہ بہت بڑا آدمی ہے, بڑا سرمایہ دار انسان ہے, بڑا پڑھا لکھا انسان ہے, تو وہ وہاں جا کے جموں کشمیر کے لوگوں کے حقوق کے لیے ہمارے ممبر جو ہیں وہ لڑیں گے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے راجہ منظور صاحب, جنہوں نے تفصیلی طور پہ ایکسکلوسیو انٹرویو میں ہمارے ساتھ بات کی اور بہت ساری چیزوں کا خلاصہ بھی کیا کہ جو اسٹیٹ ہوڈ کو بھی واپس لایا جائے گا, نوجوانوں کے روزگار کی بھی حفاظت کی جائے گی. اب دیجیے اپنے میزبان سیدہ خلیفہ کو اجازت. کیمرہ مین اخلاق الاسلام کے ساتھ اللہ نے چاہے ایک اور رپورٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.